علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد۔ بس حدیث میں فرمایا ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر پوری دنیا کے کسی کونے میں بے دینی ہے تو ساری امت بیمار ہے۔ اگر بے دینی کسی ایک کونے میں کسی ایک ملک میں ہے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کا دین ناقص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے گفتگو بھیجی ہے، معلوم کیا ہے کہ کیا یہ تعبیر درست ہے کہ اگر کہیں بھی بے دینی ہے کسی ایک کونے میں کسی ایک ملک میں تو ساری دنیا کے مسلمانوں کا دین ناقص ہے؟ کیا یہ کہنا درست ہے؟ تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں یہ کہنا کہ اگر دنیا میں کہیں پر بھی بے دینی ہے کسی ایک ملک میں بے دینی ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کا دین ناقص ہے، یہ تعبیر کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس تعبیر کو درست مان لیا جائے تو اس کا سیدھا سے مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان میں سے کسی کا دین بھی جو ہے مکمل نہیں ہے، بلکہ سب کا دین جو ہے ناقص ہے، سب کا دین ناقص اور ادھورا ہے۔ خود سعد صاحب کا دین ناقص اور ادھورا، بڑے بڑے جو شیوخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محدث اللہ والے بزرگان دین، سب کا دین ناقص اور ادھورا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر کسی نہ کسی ملک کے اندر کسی نہ کسی کونے کے اندر بے دینی تو ظاہر پائی جا رہی ہے، اور بے دینی تو بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان میں، تو سارے کے سارے جو ہے ناقص دین والے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ اور پھر یہ صرف اس صدی کا مسئلہ نہیں بلکہ ہر صدی کا یہی مسئلہ رہے گا۔ 1400 سالہ جو اسلامی تاریخ ہے، اس 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں کبھی بھی کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ پوری دنیا کے مسلمان وہ سب کے سب جو ہے بالکل اللہ والے اور نیک بن گئے ہوں اور ان کے اندر کسی طرح کی بے دینی موجود نہ ہو۔ ایسا کبھی آپ کو نہیں ملے گا۔ جو 1400 سالہ تاریخ کے اندر جو بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اللہ مشائخ گزرے ہیں ان میں سے کسی کا دین بھی جو ہے مکمل نہیں تھا، سب کا جو ہے دین ناقص تھا۔ خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی پھر تو یہی کہنا پڑے گا، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو زمانہ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو حضرات صحابہ کرام کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں تو ان میں بہت سے لوگ اس طرح کے تھے کہ جو بہت سی خرافات کے اندر مبتلا رہتے تھے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ چونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بے دینی پائی جاتی تھی بہت سے حضرات کے درمیان میں، تو کیا ان کا دین بھی جو ہے ناقص تھا؟ تو اس سے تو صحابہ کرام بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو یہ تعبیر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث سنائی گئی ہے جو سامنے رکھی گئی ہے، یہ حدیث اس طرح سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرنے، ایک دوسرے سے محبت اور تعلق رکھنے اور دوسرے کے ساتھ مہربانی و معاونت کا سلوک کرنے میں ایسا پائے گا کہ جیسا بدن کا حال ہے، کہ جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو بدن کے باقی اعضاء اس ایک عضو کی وجہ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اور بیداری اور بخار کے تعب و درد میں سارا جسم شریک رہتا ہے۔ تو اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اگر کہیں بھی کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے، جیسا کہ ہوتا بھی ہے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی دنیا کے فلاں کونے کے اندر مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے تو اس سے دل دکھتا ہے، ہر مسلمان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اس حدیث کا حاصل ہے، یہی اس حدیث کا مطلب بیان بھی کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کا یہ مطلب بیان کر دینا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اب اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو سارے جسم کے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے اگر دنیا میں کہیں بھی بے دینی ہے تو جو اور مسلمان ہیں ان کا دین بھی ناقص ہے۔ یہ جو ہے تشریح اور تفسیر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ تشریح اور تفسیر درست ہے، حدیث کی اگر یہ شرح درست ہے، تو پھر تو وہ حضرات جو شرابیوں میں کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر شرابیوں میں کام کرتے ہیں، شرابیوں پہ محنت کرتے ہیں، ان کی شراب چھڑوانے کا کام کرتے ہیں، اب وہ اگر یہ تقریر کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، تو اگر کہیں کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے تو اس ایک شرابی کی وجہ سے گویا کہ سارے مسلمان نعوذ باللہ شرابی پی رہے ہیں، اس لیے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے تو سارے مسلمان شراب پی رہے ہیں، اور گویا کہ شراب پینے کا گناہ جو ہے دوسرے مسلمانوں کو بھی ہو رہا ہے۔ یا کوئی کچھ حضرات اس طرح کے ہیں جو زانیوں میں کام کرتے ہیں،
تو کیا وہی تقریر اگر کرنا شروع کر دیں کہ اگر کوئی مسلمانوں میں زنا کر رہا ہے تو گویا کہ سارے مسلمان جو ہے وہ زنا ہی کر رہے ہیں اور زنا کا حصہ پا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ زنا کا حصہ ان کو بھی مل رہا ہے، گناہ کے اندر وہ بھی شریک ہے. یا کوئی سود خوروں میں کام کرتا ہے تو کیا اس کی تقریر درست ہو جائے گی کہ اگر دنیا کے اندر کہیں بھی سود خوار موجود ہیں، سود کھانے والے، تو دوسرے جو مسلمان ہیں وہ بھی گویا کہ سود خوری کے اندر جو ہے مبتلا ہیں، اس لیے کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے یہ تقریر صحیح نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اگر شرابی ہے تو ان شرابیوں کی وجہ سے جو اور مسلمان ہیں ان کو شرابی نہیں کہا جا سکتا ہے، زانی ہے اگر تو دوسرے مسلمانوں کو زانی نہیں کہا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی اگر دنیا کے اندر بے دینی ہے تو بے دینی کی وجہ سے جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کا دین جو ہے ناقص ہے یا وہ بھی جو ہے بے دینی ہے. تو اس حدیث کی یہ تشریح جو ہے کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے. اور جب ان حضرات سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس طرح کی تعبیریں اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ان حضرات کی طرف سے عام طور سے جواب دے دیا جاتا ہے کہ بس ہم تو تعبیریں اس لیے استعمال کر لیتے ہیں اس طرح کی تاکہ مسلمان جو ہے وہ توجہ دیں، تبلیغ جماعت سے وابستہ ہوں، زیادہ اس کی اہمیت کو سمجھیں. تو اس کے لیے دوسری مناسب تعبیریں بھی اختیار کی جا سکتی ہیں. اس طرح کی تعبیریں اختیار کرنا کہ جس سے یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ اگر دوسرے حضرات وہ تبلیغ جماعت سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں تو ان کا دین تو ناقص ہے اور مکمل نہیں ہے. تو اس طرح کی تعبیریں کیوں ذہنوں کے اندر آخر اس طرح کی باتیں بٹھائی جاتی ہیں؟ بھائی کوئی مسلمان اگر زندگی بھر ایک لمحے کے لیے بھی تبلیغ جماعت سے وابستہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے عقائد اور نظریات صحیح ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تمام باتوں پر وہ ایمان رکھتا ہے، تمام چیزوں کو مانتا ہے، تو اس کا دین مکمل ہے، اس کو آپ ناقص اور ادھورا نہیں کہہ سکتے. اور یہ جو تعبیریں ہیں اس طرح کی، ان تعبیروں کی جانب علماء نے بارہا توجہ بھی دلائی ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کے جملے بارہا بولے جاتے ہیں لیکن سنتا کون ہے؟ سنتے نہیں ہیں. یہ دیکھیں یہ جو نخبۃ المسائل ہے حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت البرکاتہ العالیہ کے مسائل کا مجموعہ ہے اور حضرت مفتی شبیر صاحب ان کے بھی دستخط موجود ہیں. تو اس پہ جو یہ سوال کیا گیا، یہ سوال جو ہے آیا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بغیر دعوت کے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، کیا تبلیغ علم حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے؟ تو جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ بغیر دعوت و تبلیغ کے ایمان مکمل نہیں ہوتا یہ غلو کی بات ہے، کیونکہ ایمان کا مطلب ہے کہ آدمی دل سے تمام ضروری عقائد پر یقین رکھے اور اسلام کا تقاضا ہے کہ سبھی فرائض کو بجا لائے اور منکرات سے بچے. اس کے لیے کسی خاص جماعت سے وابستہ ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی صحیح عقیدہ رکھے گا اور دین پر عمل کرے گا وہ کامل مومن کہلائے گا. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت البرکاتہ العالیہ نے جو لیٹر لکھا تھا سعد صاحب کے نام، تو اس میں اس لیٹر کے اندر توجہ دلائی تھی کہ آپ یہ جملے بولتے ہیں، آپ یہ بات کہتے ہیں. سعد صاحب سے کہا تھا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا تو نہ کوئی غلو ہے نہ کوئی حد سے تجاوز کی بات ہے. گشت کا موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. جب ان دو فریضوں کا موضوع گشت ہے اور یہ دو فریضے ادا کرنے اپنی ذات سے ایمان باللہ کے لیے ضروری ہیں، تو پھر گشت کے بغیر ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ لیکن اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسی باتیں نہیں کرتا ہوں، اور اگر میں نے کوئی اس طرح کی بات کی بھی ہے تو میری مراد بھی وہی ہے جو آپ کی مراد ہے. اس طرح کا جواب لکھ کے بھیج دیا صاحب نے. تو اب دیکھیں بات تو وہ وہی کر رہے ہیں. اب حدیث کے اندر ایک مضمون موجود ہوتا ہی نہیں ہے لیکن ان کے ذہن کے اندر جو بات چل رہی ہوتی ہے تو اسی بات کو بدل کر جو ہے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے یہ تعبیر اگر بہت ممکن ہے کہ اب ان کو استعمال نہ کر رہے ہوں، لیکن اب یہ نئی تعبیر لے کے آ گئے ہیں اور نئی شرح کر دی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کہیں بھی بے دینی ہے تو پھر تمام مسلمانوں کا جو ہے دین ناقص ہے. تو اللہ جانے کیوں اس طرح سے یہ تعبیریں جو ہے اختیار کی جاتی ہیں. دوسری اور مناسب تعبیریں ہو سکتی ہیں، یہ کہہ دے آدمی کہ بھئی دنیا کے اندر اگر کہیں بے دینی ہے تو مسلمانوں کو اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، جو کچھ بھی مسلمان کر سکتے ہوں کرنا چاہیے. آدمی اپنے علاقے کا بھی خیال رکھے، دوسری جگہ اگر وہ کوئی کوشش کر سکتا ہے تو وہاں بھی جو ہے کوشش کرے. تو مناسب تعبیریں اس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن بالکل اس طرح کی تعبیریں کہ دینی ادھورا ہے، ناقص ہے، دین مکمل نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرنا کہ سننے والوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ جو حضرات اس کام سے وابستہ نہیں ہیں ان کا تو دینی مکمل نہیں ہے، ادھورا دین لیے بیٹھے ہیں. تو اس طرح کی تعبیریں تو یہ غلو پر مبنی ہیں اور کسی بھی طرح سے اس طرح کی تعبیریں استعمال نہیں ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ ان حضرات کی بات سمجھ میں آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد.
علماء دیوبند زندہ باد.